السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کے سامنے آج ایک بہت ہی پیاری کرامت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ویڈیو میں بنے رہیں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ حاضر ہوتی ہے۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضعیفہ کو آتے ہوئے دیکھا، آقا غوث نے فرمایا، اے ضعیفہ تم کس لیے آئی ہو؟ میرے آقا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیفہ کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور میرے آقا غوث نے فرمایا، اے ضعیفہ تم کس لیے آئی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے، اے میرے بیٹے میں وہ منظر دیکھنے آئی ہوں، وہ کرامت دیکھنے آئی ہوں جب تم بچپنے کے عالم میں میری گود میں کھیلا کرتے تھے، میری گود سے اچھلتے تھے اور اچھل کر سورج میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے امی جان اب اتنی طاقت آسمان کے سورج میں نہیں کہ وہ سرکار غوث اعظم کو اپنے اندر گم کر لے، بلکہ اے امی جان وہ میرے بچپنے کا عالم تھا، اس وقت میں چھوٹا تھا، میرا مقام بھی چھوٹا تھا، میں چھوٹا تھا، میرا مرتبہ بھی چھوٹا تھا، لیکن اے امی جان اب اللہ نے مجھے بڑا کر دیا ہے، میرا مقام بھی بڑا ہو گیا ہے، میرا مرتبہ بھی بڑا ہو گیا ہے۔ اے امی جان سنو، اب یہ آسمان کے سورج لاکھوں کی تعداد میں اس عبد القادر کے اندر گم ہو سکتے ہیں، لیکن اس سورج کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ عبد القادر کو اپنے اندر گم کر لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھی میرے غوث اعظم کی شان، یہ تھا میرے غوث اعظم کا مقام۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے کہ انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے میرے غوث اعظم کی کرامتیں سنتے ہوئے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان آپس میں تکرار کر رہے ہیں۔ وہ یہودی، وہ عیسائی کہتا ہے کہ میرے عیسیٰ پیغمبر زیادہ افضل تھے، میرے عیسیٰ پیغمبر نے مردوں کو جلایا تھا، اگر وہ کسی مردے کے اوپر اپنی چھڑی کو مار دیا کرتے تھے، قم باذن اللہ کہہ کر اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تمہارے نبی نے اگر مردوں کو جلایا ہو تو بتاؤ۔ لیکن وہ مسلمان سیدھا سادہ مسلمان تھا، علم سے خالی تھا، معلوم نہیں تھا اسے کہ ہمارے آقا نے بھی مردوں کو جلایا ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بحث و مباحثہ نہیں کیا، بلکہ اس عیسائی سے فرمایا، اے عیسائی تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، تو آمنہ کے لال کی بات کرتا ہے، تو عبداللہ کے لختے جگر کی بات کرتا ہے، سن تو مجھ سے بتا، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، میرے نبی کی بات کرتا ہے، مجھے بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے، چل قبرستان چل، سب سے پرانی قبر، جس قبر پہ تو کھڑا ہو جائے گا اس مردے کو زندہ کر کے دکھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عیسائی کے ساتھ قبرستان میں پہنچتے ہیں۔ یہ عیسائی ایک بہت پرانی قبر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم اس مردے کو زندہ کر دو تو میں تمہارے نبی پر ایمان لے آؤں گا، سبحان اللہ، میں کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاؤں گا۔ میرے آقا غوث نے آنکھوں کو بند کیا اور کہا، اے عیسائی سن، اس کو سینکڑوں سال ہو گئے ہیں، مدت گزر گئی ہے اس کو انتقال کیے ہوئے، لیکن جب
جب یہ زندہ تھا، جب یہ حیات تھا تو اپنی زندگی میں یہ گانے بجانے کے کام کیا کرتا تھا۔ اگر تو کہے تو یہ گانا گاتے ہوئے اس قبر سے اٹھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا تو عیسائی کہنے لگا ہاں اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی اگر یہ گانا گاتا ہوا اٹھے۔ تو میرے آقا غوث نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو قم بإذن اللہ پڑھتے تھے۔ میرے آقا غوث نے فرمایا اچھا تیرے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے وقت قم بإذن اللہ پڑھتے تھے، آج میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، آج تو میرا پاور دیکھ لے، تو میرا مقام دیکھ لے۔ میرے آقا غوث نے قم بإذن اللہ نہیں بلکہ قم بإذنی کہا تھا، اٹھ جا میرے حکم سے۔ تاریخ گواہ ہے میرے غوث نے جیسے ہی قم بإذنی کہا وہ مردہ قبر سے اٹھ جاتا ہے اور گانا گاتے ہوئے اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے غوث کی کرامت دیکھ کر وہ عیسائی آقا غوث کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ تھی میرے غوث اعظم کی شان، یہ تھا میرے غوث اعظم کا مقام، آپ کا وہ مرتبہ تھا۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس مجلس میں وعظ و نصیحت کے اوپر تقریر کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، کوئی روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، کوئی روتے روتے بے حال ہو جایا کرتا تھا، کسی کی روح پرواز کر دیا کرتی تھی جسم سے۔ یہ میرے غوث اعظم کا مقام تھا۔ میرے غوث اعظم کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی، جب میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچاتے تھے تو ان کے دل پر اثر کیا کرتا تھا، اور وہ صرف مسلمان ہی نہیں، سچے پکے مومن ہی نہیں بلکہ وہ ولی کامل بن جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی میرے غوث اعظم کی شان، یہ تھا میرے غوث اعظم کا مقام۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ہم بھی غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، ہم بھی غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی غوث اعظم کے نقش قدم پر چلیں، ان کے طریقے پر چلیں، جس کام کا غوث اعظم نے حکم دیا ہے اس کام کو کریں، اور جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اسے ہرگز نہ کریں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا غوث نے سب سے پہلے نماز کی پابندی کی تھی اور نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم آقا غوث کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم بلا وجہ سینہ ٹھونکتے ہیں غوث اعظم کی محبت کا، یا واقعی ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔